ساری زمین خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مار، اس کے نام کے جلال کا گیت گاؤ، ستائش کرتے ہوئے اس کی تمجید کرو۔ خدا سے کہو تیرے کام کیا ہی محیب ہیں، تیری بڑی قدرت کے باعث تیرے دشمن عاجزی کریں گے، ساری زمین تجھے سجدہ کرے گی اور تیرے حضور گائے گی، وہ تیرے نام کے گیت گائیں گے۔ آؤ اور خدا کے کاموں کو دیکھو۔ بنی آدم کے ساتھ وہ اپنے سلوک میں محیب ہے، بنی آدم کے ساتھ اپنے سلوک میں محیب ہے۔ اس نے سمندر کو خشک زمین بنا دیا، وہ دریا میں سے پیدل گزر گئے، وہاں ہم نے اس میں خوشی منائی۔ وہ اپنی قدرت سے ابد تک سلطنت کرے گا، اس کی آنکھیں قوموں کو دیکھتی رہتی ہیں۔ سرکش لوگ تکبر نہ کریں۔ اے لوگو، ہمارے خدا کو مبارک کہو اور اس کی تعریف میں آواز بلند کرو۔ وہی ہماری جان کو زندہ رکھتا ہے اور ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیتا۔ آئے خدا سے ڈرنے والوں، سب آؤ سنو، اور میں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے۔ میں نے اپنے منہ سے اس کو پکارا، اس کی تمجید میری زبان سے ہوئی۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا، لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے، اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے۔ خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ خدا ان کے پیاروں، بھائی اور بہنوں، سب کو میرا سلام۔ سب کے لیے خدا کے حضور یہ فریاد ہے کہ پیار سے اس کی نظر آپ پر پڑے، آپ اس کی طرف دیکھیں، کیونکہ لکھا ہے انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔ تو میری دعا یہ ہے کہ جتنے خدا کا کلام سنیں گے آج، ان کے دلوں میں شکر گزاری بڑھے، شادمانی ہو، انہیں خوشی ہو، اور وہ یہ کہیں خداوند تیرا شکر ہو، میں نے تیرے پیار کی آواز سن لی۔ خداوند ایک بڑا کام کر ہر سننے والے کے دل میں۔ تجھے معلوم ہے کون سن رہا ہے، کس حالت میں سن رہا ہے۔ جو بھی سن رہا ہے خداوند کچھ ایسا کر دے کہ اس کے پاس سنانے کے لیے کچھ ہو۔ مجھ پر بھی رحم کرتا رہے، یسوع مسیح کی خاطر سے، آمین۔
کے کلام میں سے آج ایک ایسی بات دیکھیں گے اس کے لیے میرا ایمان اور یقین ہے کہ اسے سن کر اور اس پر دھیان دے کر آپ کو آتمک دھن ملے گا، ایک عجیب قسم کی دولت آپ کو نصیب ہوگی، خوشی، برکتیں، ہمت افزائی ہوگی، آپ کی چین ملے گا، برکت ملے گی۔ خدا کرے اس سے بھی زیادہ ہو۔ خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب خداوند کے وعدے کے مطابق عید پینتیکوست کے دن، یہ خاص عید تھی، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جمع تھے، قریب 120 تھے، اور اس میں 12 رسول تھے، 11 تھے، ایک اور شامل کر لیا تھا۔ یہ لوگ جمع تھے اور خداوند یسوع مسیح کے وعدے کے مطابق پاک روح ان پر نازل ہوا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں مددگار بخش دوں گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ ابھی میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر میرا روح، روح القدس، پاک روح، پوتر آتما، وہ تمہارے اندر ہوگا، اور یہ بتا دیا کہ تم تمام دنیا کی انتہا تک جاؤ گے، اور جو باتیں تم نے سنی ہیں اور دیکھی ہیں اور جن کا تجربہ تم کو ہوا ہے وہ ساری دنیا کو جا کے بتاؤ گے۔ وہ خوشخبری ہے، اسی کا نام انجیل ہے، تو تم جاؤ گے۔ کوئی دولت نہیں ان کو دی، کیونکہ پہلی ہم بیان سنتے ہیں تو پترس جا کے ایک بیچارے محتاج کو کہتا بھائی سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، بھائی سونا چاندی نہیں تو پھر تم کو کیا دے کے گیا وہ؟ نہ تو سونا چاندی تھا ان کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی اختیار تھا کہ صاحب ان کے پاس حکومت تھی، سب ان کی مان لیں گے، کوئی ستا نہیں تھی ان کے پاس، کوئی طاقت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ دھن دولت، نہ اختیار، نہ ہاتھ میں تیر تلوار، کچھ نہیں۔ تو ترقی کیسے ہوئی؟ لوگ کیوں سنتے تھے ان کی بات؟ کیا بات تھی ان کی بات میں کہ لوگ سن رہے تھے، ایمان لا رہے تھے، باوجود اس کے کہ سخت مخالفت، پریشانی، یہاں تک کہ موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے تھے، اور یہ 2000 برس سے ہو رہا، پہلے دن سے لے کر آج تک ہو رہا، ہوتا رہے گا۔ لیکن وہ کیا بات تھی یسوع مسیح کی بات میں کہ آج بھی تمام دنیا میں لوگ سن رہے ہیں اور آ رہے ہیں اس کے پاس؟ ارے ایسا لگتا ہے جیسے پہلے اتنے نہیں آئے تھے جتنے اب آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ لوگ طرح طرح سے اس کا سبب سمجھتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن وہ سب جانتے ہیں کہ نہ تو اس میں کوئی پیسے کی طاقت ہے، سونا چاندی کی بات نہیں ہے، نہ کوئی اور ان کے پاس اختیار ہے، نہ کوئی زبردستی ہے۔ لوگ آ رہے ہیں کلام سن کے، لوگ آ رہے ہیں کلام پڑھ کے، لوگ آ رہے ہیں یسوع مسیح کے پاس ان کی گواہی سن کے، جو کسی وقت مسیح کے دشمن ہوا کرتے تھے، اب دیوانے ہیں اس کے، کوئی پرواہ نہیں کسی کی کوئی کیا کہے گا اور کوئی کیا کرے گا یا کیا چھین لے گا۔ تو وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے آج بھی لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو قبول کریں گے اپنی زندگی کا خداوند، اپنی زندگی کا مالک اسے قبول کریں گے اور اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں سونپ دیں گے۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیا بات ہے؟ ضرور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ جو ایمان لے آئے ہیں انہیں اس کے لیے شکر کرنا چاہیے، اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ یہ باتیں ان کی زندگی میں سے کم نہ ہو جائیں، بڑھیں، زیادہ ہوں، تاکہ ان کی زندگی پرکشش ہو، ان کے اندر ایک آکرشن ہو، ان کی بات میں، ان کے کاموں میں،
ان کے رہنے سہنے میں ایک آکرشن ہو، کھچاؤ ہو، لوگ جاننا چاہیں بھائی تم نے ایسی کیا بات دیکھ لی یسوع مسیح میں کہ اب اس کے پیچھے چلتے ہو، کیا بات تمہیں نظر آئی ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ بہت ساری باتیں کس کس کا ذکر کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ جو لوگ دیکھتے ہیں یسوع مسیح میں اس کی بات، تب اس کی طرف کھینچتے ہیں، یسوع مسیح کی طرف۔ یسوع مسیح نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ چرچ کی طرف کھینچیں گے، نہیں نہیں، قبول یسوع مسیح کو کرنا ہے۔ چرچ میں ہم نے خدمت کرنی ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہوتے ہیں۔ ایمان چرچ پر نہیں ہوتا ہے، ایمان تو خداوند پر ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے دل کھنچتا ہے انسان کا، جو ڈھونڈ رہے ہیں، جو پریشان ہیں، اور اوپر دیکھتے ہیں کہ اے خداوند تو کہاں ہے، کیسے تیرے ساتھ، کیسے آؤں تیرے چرنوں تک، کیسے پہنچوں؟ ان کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے۔ اور یہ ایک قسم کا مشاہدہ ہے، ایک جو کچھ دیکھا گیا ہے ان کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں۔ تو وہ کون سی چیزیں آپ جاننا چاہو گے؟ جن کا میں ذکر کروں گا اس کے بعد آپ کہیں گے ارے بھائی یہ بھی تو بات ہے، کوئی کہہ رہی یہ بھی تو ہے، ٹھیک ہے، شکر ہے خدا کا۔ بہت باتیں ہیں، ہر ایک کی زندگی میں کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے وہ یسوع مسیح کی طرف کھنچ گیا اس کا دل، اور آج اس نے کہہ دیا خداوند میں تیری ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں تیرا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات جس میں آکرشن ہے، کشش ہے، کھچاؤ ہے، جس کے لیے ہر ایک روح بے چین ہے، متلاشی ہے، وہ ہے گناہوں سے آزاد ہونا، گناہوں کی معافی۔ پہلے میں ان چیزوں کا ذکر کر دوں گا تاکہ آپ کو یاد رہیں، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے، سارے پاپوں کو معاف کرنے کو تیار ہے، سارے پاپوں کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ لوگ پریشان ہیں اپنے گناہوں سے، تب تک چھپائیں، وہ اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھاتا، لکڑی کمزور ہو رہی ہے۔ اور وہ جو خدا کی تلاش میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ رکاوٹ یہی ہے، بدی دل میں رکھی ہوئی ہے، نہ اسے چھوٹ سکیں نہ چھپا سکیں۔ کیا کریں؟ کیا کریں؟ تو جب ان کو یہ خبر سنائی دیتی ہے کہ وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اس میں کشش ہے، بہت زبردست کشش ہے۔ سب چاہتے ہیں مجھے معاف کر دیا جائے، لوگ بیچارے چھپا رہے ہیں اپنے گناہوں کو، دیکھو پکڑے جاتے ہیں، پھر ان کا منہ دیکھو کہاں ہوتا ہے۔ جب تک پکڑ نہیں جاتے تھے کیسے اکڑ کے چلتے۔ ایسے ایسے لوگ جو پکڑے گئے، جب وہ سنتے ہیں کوئی ہمیں معاف کرنے کو تیار نہیں، سماج ہمیں برباد کرنے کو تیار ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، یہ کیا بات ہے کہ وہ کہہ رہا کہ میرے پاس آؤ؟ تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، سارے پاپوں کو چھما کرنے کو تیار ہے، سدا ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ وہی جو زندہ ہے، وہ زندہ ہے، مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اسی نے کہا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہو تو میں ان کے بیچ میں ہوں، میں تم کو کبھی یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ تو پہلی بات ہے سارے گناہوں کو معاف کیا جا سکتا ہے، ہاں وہ تیار ہے۔ اس لیے ایک چیز ان کو کھینچتی ہے دنیا میں لوگوں کو، میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے گا، میں تنہا رہ گیا ہوں، چھوڑ دیا گیا ہوں، کیا وہ میرے ساتھ ہوگا؟ تیسری چیز یہ ہوتی ہے وہ ساری فکریں اٹھانے کو تیار ہے۔ بہت فکریں ہیں، کوئی ایک فکر ہے اور فکر کا ذکر کرو تو فکریں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں آدمی کے اندر۔ فکروں نے مار لیا، کھا رہی ہیں فکریں لوگوں کو۔ وہ میرے ایک دوست تھے، کہا کرتے تھے پاپا کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، انہوں فکر ہوتی ہے، جب کوئی فکر نہ رہے تو کہتے کہ اب میں کس بات کی فکر کروں، اب یہی فکر ہو جاتی کہ اب کوئی فکر نہیں رہی۔ بہت فکریں ہیں، اور وہ یوں کہہ رہا ہے کہ ساری فکریں خدا ان پر ڈال دو، وہ تمہاری فکر کرتا ہے۔ ارے وہ فکر بھی کرے گا میری، گناہوں سے مجھے
چھٹکارا دے گا، معافی دے گا، چھما کر دے گا، ساتھ رہے گا، مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، میری فکریں لے لے گا وہ. کیا یہ سچ ہے؟ لوگ سنتے تو سوچتے ہیں فکریں مجھے کھا رہی ہیں دیمک کی طرح، کسی کو نہیں معلوم میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کوئی نہیں بتاتا، اور بتا دیتے یہ کرو وہ کرو، یہ دے دو وہ دے دو، وہاں چلے جاؤ. فکر نہیں جاتی. اور اگر وہ کہے کہ اپنی فکریں ساری میرے اوپر ڈال دے، مجھے تیری فکر ہے، میری بچی اب فکر نہ کر، میں آ گیا ہے. جیسے باپ کہے اپنی بیٹا اب مت ڈرو، پاپا آ گئے، تب کتنا بڑا دل ہو جاتا ہے، ساری فکر چلی جاتی ہے، باپ کی طرح اڑ جاتی. تو جب لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ وہ میری فکر کرنے کو تیار ہے، میری فکریں لینے کو تیار ہے، تو کھنچتے پھر یسوع مسیح کی طرف، کہتے پتہ تو کرو، دیکھتے ہیں ان فکروں کی وجہ سے کتنی بیماریاں ہو گئی ہیں، دیکھتے ہیں. پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈر سے کہتا کہ سارا ڈر دو، ہم تو ڈرے ہوئے تھے. تو خداوند کہتا ہے اب مت ڈر، تم مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، پھر ایسا نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، مت ڈر. اور پھر وہ یہ پڑھ لیتے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں، موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، تم مت ڈر. تو میرے ڈر کا کیا کہتے ہیں، واقعی جب خداوند یسوع مسیح کا کلام سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ڈر چلا گیا، دہشت گھبراہٹ دور ہو جاتی. کہتے یہ عجیب قسم کا اطمینان ہے، یہ عجیب قسم کا چین ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی جب یہ بات سنتے ہیں کہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو، جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو آسمان پر اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہیں دے گا؟ تو کیا مجھے دے گا؟ میرا تو سب کچھ لٹ گیا، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. ارے فکر مت کر میری بیٹی، فکر نہ کر، ایک دفعہ اس پہ بھروسہ کر کے دیکھ. جب وہ یہ سنتے ہیں کہ اگر میں اس پہ بھروسہ کر لوں تو بھنڈار بھر جائیں گے، یہ آیتیں آپ کو دے دوں گا، یاد کر لینا ان کو. پھر ایک اور چیز دیکھو نا، ہم نے دیکھا پہلی سارے پاپوں کی چھما ہے، ساری فکروں کو وہ اٹھا لیتا ہے، سدا ساتھ رہتا ہے، ڈر کو دور کر دیتا، برکتوں سے مالا مال، ساری خوشیاں، ساری قسم کی خوشیاں. لکھا ہے اس کی خوشنودی جو ہے وہ اپنے بندے کی شادمانی میں، اقبال مندی میں ہے. بڑا خوش ہوتا ہے اپنے بچوں کو ترقی دے کے. ہماری جان کے دشمن اور ہمارا گناہ جو ہمارے اندر ہے ہم کو گرا دیتا ہے، ہمارا ککھ نہیں رہتا. جب وہ یہ سنتے ہیں کہ یسوع مسیح اس لیے آیا ہے تاکہ ہمارے لیے آسمان کے خزانے کھول دے، اور سچ بات ہے اپنے لوگوں کو محتاج رہنے نہیں دیتا. تم برے ہو کر اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، ساری خوشیاں عطا کرتا. اس نے کہا تھا میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. اور بھرا پڑا خدا کا کلام، خوشی مناؤ، شکر گزاری کرو، خوش ہو، خوش ہو تمہارا نجات دینے والا آ گیا اس دنیا میں، خوش ہو تمہارا نجات دینے والا زندہ ہے. وہ خوشی دے گا. لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کوششیں کرتے کسی طرح ہنسنے کا موقع ملے، کچھ تو چین آئے، کچھ تو خوشی ہو، سب کچھ کرتے ہیں بیچارے، خریدتے ہیں خوشی، اپنے آپ کو بیچتے ہیں تو خوشی حاصل ہو جائے. آئے گائے گائے. جب وہ یسوع مسیح کا کلام سنتے کہتے ہیں یہ کون سی خوشی ہے جو وہ کہہ رہا کہ میں تمہیں اپنی خوشی دے دوں گا، تمہارا دل نہ گھبرائے، خوش ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر ایک اور بات ہے کہ وہ سب کے لیے پیار انڈیل دیتا ہے دل میں. ارے دل بھرے ہوئے نفرت سے، غصے سے، بات چیت بند ہے عزیزوں سے، طلاق ہو رہے ہیں میاں بیوی کے، برباد ہو رہی ہیں زندگیاں، گھر بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں، بزرگ لوگ پڑے ہوئے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. لڑکا ہمارا یہ کرتا ہے، اس کے پاس 3 کاریں ہیں، اور بھائی آپ کے گھر میں کیا ہے پوچھو مت. لیکن یہ دیکھو کہ جب وہ کلام سنتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا کلام سنتے ہیں، تم مت ڈر، تم لوگ مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں.
میں بھر دوں گا تمہاری ہر ایک ضرورت پوری کروں گا، میں تمہارا باپ ہوں۔ جب وہ یسوع مسیح کی ایسی باتیں سنتے ہیں تو کھنچتے ہیں اس کی طرف۔ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، سب کے لیے پیار دے دیتا ہوں، نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، سب کے لیے پیار۔ لکھا ہے روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے دنیا میں؟ ایک دوسرے کے دل میں نفرت ڈال دی ہے، سگے بھائی ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، رشتہ دار ایک جگہ ایک محلے میں ایک گھر نزدیک کوئی سلام دعا تک نہیں۔ کیوں؟ نفرت ہے۔ ایک قوم دوسری قوم سے نفرت کر رہی ہے، خدا کا نام لے لے کے ایک دوسرے کو مارتے۔ بتاؤ کہ جی خدا نے ہم کو راست بازی ایسی سکھائی ہے اور یہ حکم دیا ہے، تو ہوا توبہ۔ یہ خدا یسوع مسیح کی جب وہ بات سنتے کہتے تو بالکل فرق ہے۔ وہ کہہ رہا دشمنوں سے بھی محبت رکھو، کیسے رکھیں؟ تو کہتا روح القدس کے وسیلے سے محبت ڈالی گئی ہے۔ اس نے کہا جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ویسے رکھو۔ ہمارے سامنے نمونہ بھی ہے، ہمارے سامنے بخشش بھی ہے۔ تو جب لوگ یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کیا بات ہے یسوع مسیح میں، کیا یہ سچ ہے؟ پھر ایک اور بات وہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی زندگیوں میں یہ باتیں دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی فائدہ مند ہو گئی ہے۔ کلام میں لکھا ہے ہر ایک کو خدا خدمت دیتا، کوئی نہ کوئی خدمت دیتا، اور یہ لکھا کہ روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا۔ نقصان دہ ہیں زندگیاں، ہم دوسروں کا نقصان کرتے ہیں، اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے پاس ایمان لانے سے ہماری زندگی میں ایک جذبہ پیدا ہوتا کہ ہم دوسروں کی خدمت کریں۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہم خدمت لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں لوگوں کو ہماری مرضی پوری کرو، نوکر رکھتے ہیں، ان پر ستم کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں انہیں۔ یہ کیا چیز ہے کہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت، جیسے میں نے تمہارے پاؤں دھوئے تم بھی ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ یہ کیا چیز ہے یسوع مسیح کے اندر؟ ایک اور بڑی اچھی چیز وہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ خدا نے یسوع مسیح نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم نہ گھبراؤ، تمہارا دل نہ ڈرے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ ارے یہاں تم مجھے اپنے دل میں جگہ دو، وہاں میں تمہیں اپنے گھر میں جگہ دوں گا۔ موت سے گھبراتے ہیں لوگ، سب اندھیرا ہی ہے، کچھ نہیں پتا کیا ہوگا اس کے بعد۔ جب وہ یہ سنتے ہیں کہ خدا یسوع یوں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، مت ڈرو۔ کتنی پیاری پیاری باتیں یسوع مسیح کی۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ خداوند کی طرف کھنچتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز خداوند یسوع مسیح دے دیتا اپنے لوگوں کو، اور وہ یہ ہے کہ انہیں وہ خوشخبری دیتا تاکہ وہ دوسروں کو سنائیں۔ کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور سامریا، یہودیا، دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے، لوگوں کو بتاؤ گے میں کون ہوں اور میں کتنا پیار کرتا ہوں، میں کیا کرنا مانگ رہا ہوں۔ لوگ سنیں گے تمہاری بات، آئیں گے۔ یہ وہ باتیں جن کی وجہ سے ان کا دل کھنچے گا۔ لوگ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، جانتے نہیں کہ کہاں جائیں، کوئی مددگار نہیں ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، فکروں کا بوجھ ہے، نفرت ہی نفرت ہے۔ آپ نے دیکھا، سنا میرے پیارے بھائی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ یسوع مسیح کے پاس آ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، اگر آپ متلاشی ہیں تو کہیں سے انجیل لے لیں، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، یہ ساری کی ساری آپ دیکھنا یہ آ جائیں گی آیتیں، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے، ساری فکریں اٹھانے کے لیے تیار ہے، ڈر کو دور کر دینے کے لیے تیار ہے، برکتوں سے مالا مال کرنے کے لیے بلا رہا ہے، ساری خوشیاں عطا کرے گا، ہر قسم کی نفرت نکال کے پیار پیدا کر دے گا دل میں، اور کوئی نہ کوئی خدمت بخش دے گا۔ آپ
فائدے مند زندگی بسر کرو گے، یہاں بھی خوش وہاں بھی خوش۔ یہ ہیں وہ باتیں جو لوگ سن رہے ہیں آج کل، 2000 برس سے سن رہے ہیں۔ ہوا کریں مخالفت، کریں لوگ نفرت، لیکن 2000 برس سے یہ چیزیں ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں یسوع مسیح میں۔ بڑی پرکشش تعلیم ہے اس کی، اور بہت ہی پرکشش کھینچنے والا نمونہ ہے۔ ایسی باتیں ہیں جنہیں سن کر ایسا لگتا ہے بھائی خدا یہ سب کچھ تو میرے لیے کرنا چاہتا ہے۔ میرے پیارے بھائی آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے، میری پیاری بہن، اور آپ جو یسوع مسیح کے پیچھے چل رہی ہیں، آپ کو خوشخبری دی ہے یہ دوسروں کو سنانے کے لیے۔ اور یہ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ ایک ہاتھ بڑھا رکھا لا اپنی مصیبتیں مجھے دے دے، دوسرا ہاتھ بڑھا رکھا کہ یہ سب کچھ تیرے لیے لے لے۔ دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے اس نے اپنے آپ کی طرف۔ منع مت کرنا، وقت جانے نہ دینا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، خداوند کے پیارو، آپ جن کے دل میں بھوک اور پیاس ہے، یہ جاننے کی کیا کوئی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے؟ کیا خدا پیار کر سکتا ہے؟ پیار کی وجہ سے میرا بیڑا پار کر سکتا ہے یہ ایسا ہے؟ کیا خدا سچ مچ ایسا ہے جیسا خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا؟ خدا یسوع مسیح کی طرح نرم مزاج ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، ساتھ رہنے کو تیار ہے۔ یہ کیا بات سچ ہے؟ ایسی سوچتے؟ دیکھو یہاں ایک آیت ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، وہ ہے لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں۔ اس سے مجھے بہت برکت ملی ہے، بہت تسلی ملی ہے اور ملتی ہے۔ لکھا سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس یا یسوع مسیح کے پاس آتے تھے، کیوں؟ تاکہ اس کی باتیں سنیں۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، اس کی باتوں میں کیا بات تھی جس کی وجہ سے گناہ گار لوگ جن کو رد کر دیا گیا تھا، جنہیں کوئی سمجھتے تھے کہ ان کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، ناراض ہو رہے تھے، لکھا فریسی اور فقی بڑبڑا کر کہنے لگے یہ آدمی گناہ گاروں کے ساتھ ملتا، ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے گھر کوئی جانے کو تیار نہیں، وہ کہتے کہ جی چھوا بیر نہیں ان کا کھاتا کوئی، ہاتھ لگا دیا جی ہمارا برتن گندا ہو گیا، اس نلکے کو مت چھونا، خبردار جو نلکے کو ہاتھ لگا یہ پانی برشٹ ہو جائے۔ اس قسم کے لوگ بیچارے کہاں جائیں؟ وہ اس کی باتیں سنتے ہیں، آج بھی سن رہے ہیں۔ کیا بات ہے اس کی بات میں؟ ارے اس کی بات میں وہ بات ہے جس کی ضرورت ہے ہر انسان کو، ہر گناہ گار کو، ہر نا امید کو، جس کی امید ہی کوئی نہیں رہی ہے، اسے ضرورت ہے اس کلام کی۔ اور لوگ سن رہے ہیں 2000 برس سے، اور بڑھتا جا رہا ہے شمار۔ کیا 12 آدمی تو تھے وہ رسول، تھوڑے سے اور تھے۔ آج دنیا میں کتنا شمار ہے ایسے لوگوں کا جو یہ کہتے کہ یسوع مسیح زندہ نجات دینے والا خداوند ہے، اس نے ہمیں نجات دی ہے، ہم تو برباد ہو رہے تھے۔ میرے پیارے بھائی بڑا اچھا موقع ہے، کوئی بھائی کوئی بہن اتنا کہہ دے اس سے کہ آئے خداوند یہ سب کچھ جو تو کرتا ہے اس کی مجھے ضرورت ہے۔ پھر آپ کے پاس گیت ہوں گے، گیت گانے کے لیے، آپ کے پاس گواہی ہوگی دوسروں کو سنانے کے لیے، اور خوشی آپ کی ایسی ہوگی جو نہ چھینی جا سکتی ہے اور نہ کم ہوتی، بڑھتی رہتی ہے۔ یہ بالکل سچ ہے، آزما کر دیکھو۔ دیکھا وہ آزما کر دیکھو کہ خداوند کے ایسا مہربان ہے، یہ سب کچھ آپ کے لیے کر دے گا۔ آج موقع ہے، آج